پھر میرے پہلا جو دوست بنا حقیقی طور پہ کراچی میں وہ ندیم جعفری تھا. ابھی مجھے کیا پتا کہ وہ اس وقت یہ راگ ایجنٹ ہے کہ جو الو کے پٹھے ہیں اس ملک کے. تو وہ کمشنر جو ہے انہوں نے کہا ان کی فیملی آئے گی, ان کو فرنٹ رو میں بٹھانا ہے, ان کو فری کے پاسز چاہیے. ایک بغیرت آدمی کو ایک بغیرت آدمی عزت دے گا. اس وقت مجھے احساس ہوا کہ میں کتنا چھوٹا ہوں. فخر ایک الزام ہے آپ پہ کہ جس پارٹی کی حکومت ہوتی ہے آپ اس کے ساتھ ہوتے ہیں. میں دنیا کی تاریخ کا پہلا پاکستانی بنا جس نے کیا ہمارا جو پرچم ہے اس کو میں لے کر جاؤں خلا میں پہلی دفعہ. آپ حجاب کرتی ہیں کیا جب باہر نکلتی ہیں سفر کرتی ہیں؟ نہیں کرتی نا آپ حجاب. جن کی اتنی بڑی بڑی داڑیاں ہوتی ہیں, جو 5 وقت کے نمازی ہوتے ہیں اور ماشاءاللہ الحمدللہ ایسی ملاوٹ کرتے ہیں ہر چیز کے اندر جو کہ آپ لوگوں کو تمام پاکستانیوں کو جاننی بہت ضروری ہے. کس نے سوچا تھا کہ فخر دبئی میں ہوں گے, باقی جتنے بھی اینکرز ہیں جو آپ سے آج کل بات کر رہے ہیں, دور بیٹھ کے دنیا کے کسی بھی کونے میں بیٹھ کے چیزیں کتنی آسان ہو گئی کہ ہم ایک دوسرے سے بہت ہی قریب ہو کے بات کر پا رہے ہیں. I mean, کووڈ-19 سے پہلے کون انسٹا پہ لائیو آ کے اس طرح کے سیشنز کرتا تھا؟ اس وائرس نے دنیا کو ٹرو ڈیجیٹل ایج کی طرف پش کر دیا. جو رہی گئی کسر تھی یا جو لوگ تھے جو ابھی بھی ڈیجیٹل میڈیا کو اور ڈیجیٹل میڈیا کی اسٹرینتھ کو نہیں سمجھ رہے تھے, ان کو بھی امبریس کرنا پڑا. اور اب ان کو سمجھ میں آیا ہے کہ ریئلائزیشن ان پہ ڈاؤن ہوئی ہے کہ ڈیجیٹل میڈیا جو ہے وہ مستقبل ہے آپ کا, وہ آپ کا حال ہے, آپ کا مستقبل ہے, آپ کے لیے اب ساری چیزیں جو ہیں وہ ڈیجیٹل کے اوپر ہوں گی. تو میں کوئی اس سے وہ نہیں تھا, چونکہ میں خود ایک ٹیکنالوجی کمپنی کا مالک بھی ہوں, تو میں ٹیک سے اور جو ٹیک کے اندر ڈیولپمنٹ ہو رہی ہوتی ہے اس سے کافی واقف رہتا ہوں, اس کے بارے میں کافی پڑھتا رہتا ہوں, اس کے بارے میں کافی لوگوں سے میری ملاقات ہوتی رہتی ہے. ایگزیبیشنز ہو جائیں یا کوئی ایونٹس ہوں بڑے, یا گیدرنگز ہوں, ایکسپوز ہوں, تو اس میں ٹیکنالوجی کے حوالے سے آپ کو بہت ساری چیزیں پتہ چلتی ہیں. ابھی میں کمپنی کے بارے میں پڑھ رہا تھا جو کہ بیسکلی دبئی بیس کمپنی ہے, UAE بیس کمپنی ہے. ان کو کل ہی $5.7 ملین کی جو ہے وہ سیریز اے کی فنڈنگ ملی ہے, اور وہ ورچوئل میٹنگ کے اوپر کام کر رہے ہیں. تو ورچوئل میٹنگ یہ ہے کہ آپ کی میری, اب جس طرح ابھی آپ مجھے اسکرین میں دیکھ سکتی ہیں اور میں آپ کو اسکرین پہ دیکھ سکتا ہوں. اب آپ امیجن کریں کہ ہم نے ورچوئل ہیڈ سیٹ پہنا ہو اور میں آپ کے اسٹوڈیو کے اندر کی انوائرمنٹ دیکھ رہا ہوں ساری کی ساری, اور آپ میں جہاں پہ بیٹھا ہوں اس کی پوری چاروں طرف کی انوائرمنٹ دیکھ رہے ہوں. مطلب دیٹس اے ورچوئل وہ. تو ہائی اسپیڈ ورچوئل میٹنگ کا اسٹارٹ اپ ہے. ان کی آلریڈی ایپ جو ہے وہ آلریڈی اویلیبل ہے. تو یو گیٹ ٹو نو کہ ٹیکنالوجی جو ہے وہ کہاں سے کہاں چلی گئی ہے اور کتنی تیزی سے جو ہے چیزیں چینج ہو رہی ہیں. اور اب ہم تو یہاں کی بات کر رہے ہیں نا ٹیکنالوجی, اور ہمارا جو سیارہ ہے زمین پہ کیا ہو رہا ہے. سیارہ ہے زمین, ارتھ, ہم ارتھ کے حوالے سے بات کرتے ہیں, ٹاک اباؤٹ ارتھ اینڈ وی ٹاک اباؤٹ وٹ تھنگز آر گوئنگ آن. ادھر دنیا میں ریس لگی ہوئی ہے کونے میں اسپیس ٹریول کے اوپر کہ اسپیس ٹریول میں سب سے زیادہ کون آگے جاتا ہے. سو آف کورس ایلان مسک از obviously leading the field. بلو اوریجن جو جیف بیزوس کی کمپنی, امیزون کے مالک, ان کی بھی ایک کمپنی ہے اسپیس ٹریول کی, وہ اپنی جگہ کام کر رہی ہے. دین آف کورس دیر از کیا کہتے ہیں مسٹر رچرڈ برانسن, ان کا ورجن گیلیکٹک جو اسپیس پروگرام ہے. تو بہت ساری چیزیں ہیں دنیا میں جہاں پر سائنس نے اور ٹیکنالوجی جو ہے وہ آپ کہیں اور چلی گئی ہے, بیسکلی گون سم ویئر ایلس. اینڈ مجھے دکھ اس بات کا ہوتا ہے کہ ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ علم حاصل کرنے کے لیے چین تک کا بھی سفر کرنا پڑے تو کرو. چین جو تھا وہ یوں سمجھ لیجیے اس زمانے میں کہ وہ چاند پہ جانے والی بات تھی تقریباً, ٹھیک ہے نا. تو ایک وہ امپاسبل جرنی کی بات کر رہے تھے کہ اگر آپ کو اتنا دور تک بھی جانا پڑے سفر کر کے, اور اس زمانے میں کیا ہوتا تھا سفر, اس زمانے کا سفر اونٹ پہ تھا, گھوڑے پہ تھا, پیدل تھا. تو وہ کہہ رہے تھے کہ علم حاصل کرنے کے لیے ہم نے نہ جانے کیوں اپنے آپ کو علم سے اتنا دور کر لیا. ہماری تاریخ جو ہے مسلم اندلوسیہ اسپین کی, مسلم اسپین کی جو تاریخ ہے وہ ساری کی ساری کس چیز پہ تھی؟ سائنس, ریسرچ. ہم الجبرا میں, ہم ایسٹرولوجی میں, ہم ایسٹرونومی میں, ہم کیمسٹری میں, بایولوجی میں, مطلب ہر فیلڈ کے اندر ہم کہاں تھے ایز اے مسلم سیولائزیشن. وی ور وے اہیڈ آف دی گیم. لیکن پھر علم کے ساتھ اپنا راستہ جو ہے, اپنا تعلق جو ہے وہ توڑ لیا. اور پھر ہم دیکھیں, ہم جو ہے آج یہ ڈیبیٹ کرتے ہیں کہ بھئی چاند نظر آیا کہ نہیں نظر آیا,
اور مزے کی بات یہ ہے کہ بجائے چاند جو ہے وہ ماہر فلکیات دیکھیں، یعنی کہ جو ایکچوئل اسٹرانومی کو پڑھتے ہیں، بجائے وہ ٹیلیسکوپ کے اندر ڈھانکیں کہ وہ جو اتنی توپ نما چیز ان کو نظر آتی ہے، تو ہمارے جو ہے وہ مولانا حضرات جو ہیں وہ جھانک رہے ہوتے ہیں کہ یار چاند نہیں نظر آیا، مجھے نہیں نظر آیا. اور میں آپ کو یقین دے رہا ہوں، آپ کو پتا ہے اگر کوئی یہاں پر لوگ ہیں جو ٹیلیسکوپ استعمال کرتے ہیں تو وہ اس چیز واقف ہوں گے کہ ٹیلیسکوپ استعمال کرنے کے لیے بھی ہر دیکھنے والے کا ایکسس، اینگل ایکسس، ریٹ آف اینگل اٹیک، وہ ساری اینگل آف اٹیک وغیرہ وہ سارا ڈفرنٹ ہوتا ہے مررز کا. تو جب آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں تو آپ شاید اپنے آپ کو الگ طریقے سے ایڈجسٹ کریں گے، میں الگ طریقے سے اس کو دیکھوں اسی پوزیشن پہ ٹیلیسکوپ کی. تو گویا اس کی بیسک وہ بڑی میتھمیٹیکل سی چیز ہے. اگر آپ وہ بھی نہیں آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ کہ ہم کیوں کس طرح پتہ نہیں کیا کس اس پہ چل پڑے. بہرحال میں صرف ایک التجا کرتا ہوں اپنے تمام پاکستانیوں سے، خواہ وہ مسلمان ہوں، خواہ وہ جس مذہب سے تعلق رکھتے ہوں، بحیثیت پاکستان، میں ان سے صرف یہ کہتا ہوں کہ آپ لوگ اپنی علم کی جو جستجو ہے اس کو ختم نہ ہو. ہمارے ہاں بدقسمتی سے علم جو ہے وہ نوکری کے لیے جو ہے محدود ہو کے رہ گیا ہے، اور جو ہمارے ہاں سرکاری عہدوں کے لیے امتحانات ہوتے ہیں اس میں تک تو چیٹنگ ہوتی ہے. ابھی میں آپ ہی کے نیوز چینل پہ سما نیوز پہ ایک رپورٹ دیکھ رہا تھا جہاں پہ سندھ پبلک سروس کے امتحانات میں جو اس کے سندھ پبلک سروس امتحان کے جو انچارج ہیں ان کے 18 رشتہ دار جو ہیں وہ پاس ہوئے ہیں اس کے اندر. بڑی قابل قابل فیملی ہے ان کی، اللہ ان کو مبارک کرے، تبھی جو کرے. بٹ یہ چیزیں ہیں جس سے سوالیہ نشان لگ جاتا ہے آپ کی اس پہ. تو ہم جو ہے نا اگر اپنے لیے بہتری چاہتے ہیں تو ہمیں بہتر چیزیں جو ہے وہ پریکٹس کرنی پڑیں گی اپنی زندگیوں میں، اور ہمیں بہتر چیزوں کو جو ہے وہ اپنانا پڑے گا اپنی زندگیوں میں. فخر، آپ بات کر رہے تھے ابھی اسپیس ٹریول کے بارے میں، تو 2 سال پہلے آپ نے اناؤنس بھی کیا تھا یہ کہ یو آر آن دس مشن ناؤ. تو یہ مشن کہاں تک پہنچا ہے اب تک؟ ابھی تک ریسرچ چل رہی ہے؟ 2 سال پہلے آپ کو پتا ہے کہ میں پاکستان کی تاریخ کا پہلا پاکستان کی نہیں، میں دنیا کی تاریخ کا پہلا پاکستانی بنا جس نے ہمارے سیارے کا مکمل چکر لگایا ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو میں ایک چھوٹا جہاز اڑا رہا تھا، ایک پنکھے والا جہاز، اور اس میں میں نے پوری دنیا کا چکر لگایا تھا، 23 دن میں مکمل کیا تھا. Were you alone inside یا کوئی تھا آپ کے ساتھ، کوئی اور بھی تھا پوٹینشیل پارٹنر؟ میرے ساتھ 3-4 ایئر ہوسٹسز بھی تھیں، پیچھے کچن کا شیف بھی بیٹھا ہوا تھا، اور میرے ساتھ بھائی یہ بات ہوتی ہے کہ ہم لوگ ریسرچ نہیں کرتے. سولو سرکم نیویگیشن جب آپ کی ہوتی ہے تو سولو کا مطلب ہوتا ہے سولو پائلٹ ان دی ایئر پلین. تو جو لیکن فخر یہ اٹس ناٹ سیف، مطلب یہ آپ سے پہلے بھی جو لوگ گئے تھے. دیکھیں ایسی بات نہیں ہے، مجھ سے پہلے بہت سارے لوگ کر چکے ہیں سولو سرکم نیویگیشن. آئی واز ناٹ دی فرسٹ، میں پہلا پاکستانی ضرور تھا، لیکن مجھ سے پہلے بہت سارے لوگ، کوئی 100-200 لوگ کر چکے ہیں دنیا میں یہ کام. پاکستان آپ نے اپنے انٹرویو میں 2 مسلمانوں کا بھی ذکر کیا تھا جو آدھے ہی سفر میں کلیش کر گئے تھے. نہیں، جو مسلمانوں کی نہیں بات تھی، وہ پاکستانی باپ بیٹا تھے، حارث سلمان اور بابر سلمان. ان کا دوست میرے سفر سے کوئی سال پہلے 1.5 سال پہلے وہ بھی یہی سفر کر رہے تھے کہ ہمارے پورے سیارے کا چکر. ٹھیک ہے نا؟ تو سیارے کا چکر لگانا یہ ہوتا ہے کہ آپ کا یہ ارتھ ہے نا، تو آپ جہاں سے شروع کرتے ہیں یوں ہی گھوم کے واپس آ کے اسی پہ ختم کرتے ہیں. تو وہ بھی یہی کام کر رہے تھے. بدقسمتی سے ان کے طیارے کو حادثہ پیش آیا اور دونوں باپ بیٹا اپنی جان گوا بیٹھے اس میں. فیٹل کریش ہو گیا تھا ان کا پیسیفک کی کراسنگ کے وقت. تو اگر وہ پہلے جاتے تو پھر میں پہلا پاکستانی نہ ہوتا تاریخ کے اندر. وہ یہ obviously یہ آنر ان کو ملنا تھا. بٹ میرا خیال ہے کہ بس ان کی بدقسمتی تھی اور میری خوش قسمتی میں سمجھوں گا. لیکن یہ کہ میں نے اپنی جرنی میں مسلسل ان کو بارے میں سوچا ہمیشہ، خاص طور پہ جب میں پیسیفک اوشن کے اوپر سے فلائی کر رہا تھا جہاں پہ ان کو یہ حادثہ پیش آیا تھا. تو میں مسلسل یہی سوچ رہا تھا کہ میں جس طرح اڑا رہا ہوں جہاز، وہ بھی اسی طرح فلائنگ کر رہے ہوں گے. بالکل. کیا ہوا ہوگا اس وقت کاکپٹ میں جب ان کو یہ پرابلم، کوئی جو بھی پرابلم آئی. میں نے ان کی NTSB رپورٹ پڑھی ہوئی ہے. ٹیک آف پہ کریش ہوا تھا بنیادی طور پہ، اور رات کا وقت تھا، اندھیرا تھا جس وقت وہ سمندر میں جا کے ان کا جہاز ٹکرایا تھا اور کارٹ ویل کر گیا تھا. تو یعنی کہ بڑا ان ایکسپیکٹڈ تھا. یعنی کہ انہوں نے بڑی کوشش کی جہاز کو سنبھالنے کی آخری منٹ تک،
اور وہ تو میں میرے دماغ میں. اور ایک اور چیز بھی ہے کہ ذہنی طور پہ سائیکولوجیکلی میرے اوپر پریشر بہت بڑھ گیا تھا جب ان کو حادثہ پیش آیا نا, اور ان کے حادثے کے بعد چونکہ میں نے اپنی اناؤنسمنٹ جو تھی یہ کرنے کی ان سے پہلے کی تھی, لیکن سفر کا آغاز انہوں نے مجھ سے پہلے کر دیا. لیکن جب ہو گیا نا, تو جب ان کو حادثہ پیش آیا تو میں جو تھا وہ دماغی طور پہ بڑا دباؤ میں آ گیا تھا سائیکولوجیکلی, کیونکہ مجھے اس کو احساس ہوا یہ مطلب اس میں بڑے خطرے جو ہیں وہ ہیں. ظاہری بات ہے ایویشن میں خطرہ ہوتا ہے, لیکن میں آپ کو ایک چیز بتاؤں, بہت سارے لوگوں کو یہ بات پتہ نہیں ہوگی کہ ہوا بازی میں, جہاز اڑانے میں آپ زیادہ سیف ہیں بنسبت ان کی گاڑی چلانے کے اور موٹر سائیکل چلانے میں. اسٹیٹسٹکلی آپ کا گاڑی کے حادثے میں انتقال کرنے کا جو اسٹیٹسٹک ہے وہ زیادہ ہائی ہے ورسز فلائنگ میں آپ کو کوئی حادثہ پیش آئے. اور اس میں تو اسٹیٹسٹکلی آپ کا رسک جو ہے وہ گاڑی چلانے میں زیادہ ہے, یہ سائنس اسٹیٹسٹکس ڈیٹا کہتا ہے. تو پھر بھی مجھے سائیکولوجیکلی بڑا وہ ایشو تھا. وہ جب میں نے مشن ختم کر لیا, پھر پچھلے سال مجھ سے بہت سارے لوگوں نے کہا کہ اب آپ کیا کرنا چاہتے ہیں, تو میں نے کہا میں چاہتا ہوں کہ میں پہلا پاکستانی بنوں جو خلا کا سفر کر سکے, جو اسپیس میں جا سکے. لیکن بدقسمتی سے اس کے لیے جو چیلنجز ہیں اس پہ ریسرچ ہو رہی ہے ابھی تک میری, میں بہت سارے لوگوں سے بھی بات کر رہا ہوں, مگر اس میں حکومتی اداروں کا ہونا, اس میں سیکیورٹی, وہ اب اس میں یہ ایک طریقہ کار ہے کہ 2022 میں ایکسپیکٹڈ ہے کہ اسپیس ٹورزم شروع ہو جائے گی. تو کچھ ملک امریکہ سے, یورپ سے جو ہے وہ آپ اسپیس ٹورزم دیکھیں گے. آپ دیکھیں گے ایسی کمپنیاں جن کے راکٹ جو ہیں آپ کو وہ خلا تک لے کر جائیں گے, زیرو گریوٹی میں لے کر جائیں گے, آربٹ سے باہر لے کر جائیں گے, اور آپ کو جو ہے وہ 2 گھنٹے یا 4 گھنٹے کا جو ہے نا ایک پورا آپ کو وہ ایکسپیرینس ملے گا زیرو گریوٹی کا. تو اب میری نظر جو ہے اس پہ ہے کہ شاید پھر وہ میرا طریقہ کار بنے جانے کا. تو لیکن یہ ہے کہ خواہش ہے, دعا گو ہوں کہ ہمارا جو پرچم ہے اس کو میں لے کر جاؤں خلا میں پہلی دفعہ. اور اگر میں نہ بھی لے کر گیا, کوئی اور بھی لے کے گیا, تو میرے لیے وہ بھی اتنی خوشی کی بات ہوگی, کیونکہ پاکستان کا پرچم جو ہے وہ پہنچے. تو ہم جو ہے نا وہ مجھ سے اکثر لوگ یہ سوال بھی کرتے ہیں, کہتے نہیں تو آپ نے یہ کیا تھا, یہ کرنے کی کیا ضرورت تھی آپ کو, اس سے پاکستان کو کیا فائدہ ہوگا, اس سے پاکستان کو تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. تو میں نے میرا ان کو جواب ہوتا ہے کہ جناب جب کوئی کو پیما کسی چوٹی کو سبمٹ کرتا ہے اور اپنے ملک کا جھنڈا وہاں لگاتا ہے, تو اس سے ملک کو کیا فائدہ ہوتا ہے. جب کوئی ایتھلیٹ جو ہے وہ اپنے کسی ریس میں جا کے گولڈ میڈل لیتے ہیں اپنے ملک کے لیے, تو اس سے ملک کو کیا فائدہ ہوتا ہے. جب آپ کی پاکستان کرکٹ ٹیم جو ہے وہ کوئی بہت بڑی چیمپئن شپ جیت جائے, تو اس سے آپ کے ملک کو کیا فائدہ ہوتا ہے. اگر آپ میری بات سمجھ رہے ہیں, سو ہوتا کیا ہے, یہ چیزیں آپ کے ملک کے نیریٹو کے لیے, آپ کے ملک کی امیج کے لیے, آپ جب کوئی اسپورٹس میں جیتتے ہیں, آپ کسی کمپٹیشن میں جیتتے ہیں, یا آپ کا کوئی پاکستانی, اب دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں, لندن میں میئر الیکٹ ہوئے صادق خان صاحب, جن کا تعلق پاکستان سے, مطلب ان کے والدین کا تعلق پاکستان سے, وہ اپنے آپ کو پاکستانی نہیں کہتے, وہ اپنے آپ کو واضح طور پہ ایک برطانیہ کا شہری جو ہے بتاتے ہیں, کہتے ہیں آئی ایم اے برٹشر. لیکن ہمیں کیا خوشی ہوتی ہے کہ یار وہ پاکستانی ہیں ان کے والدین, کہ پاکستان میں ایسے لوگ ہیں, کہ ایسے قابل لوگ ہیں جو ایسی جگہ تک پہنچ سکتے ہیں. تو میرے کا بھی مقصد یہ تھا کہ پاکستان میں ایسے ہی ایڈونچر اسپرٹ رکھنے والے ایکسپلورر, اور ایسے آپ کو میں ایک اور چیز بتاتا ہوں, آپ کو پتا ہے میں نے اپنا لائسنس 2015 میں لیا تھا فلائنگ کا, جہاز اڑانا میں نے 2015 میں سیکھا. پریس کانفرنس اکتوبر میں کی تھی جی, 2015 میں کیا تھا. 2015 کے اکتوبر میں نے اناؤنس کر دیا میں راؤنڈ دا ورلڈ جاؤں گا, اور پھر 2015 اکتوبر سے 2018 اکتوبر تک مجھے اس کی تیاری میں ٹائم لگا. یہ اتنا مشکل اور چیلنجنگ کام ہوتا ہے, کیونکہ پہلے تو میری ٹریننگ میں کمی تھی, اس کو پورا کرنا ضروری ہے. اس کے بعد جہاز کا ارینج کرنا, انشورنس کا, پرمیشنز کا, ویزاز کا, یہ ساری چیزوں کا. تو 2-2.5 سال لگ گئے تھے, 3 سال لگ گئے مجھے تقریباً اس کو تیاری اس کی کرنے میں. پورا تھیسس آپ اس پہ بہت آپ کو فلائٹ پلاننگ, پھر اگر آلٹرنیٹیو, ہر فلائٹ کی آلٹرنیٹیوز, کہ اگر یہاں پہ موسم خراب ہو جائے, آدھے رستے میں ہو جائے تو کدھر جا سکتا ہوں قریب ترین,
75% رستے پہ جا کے خراب ہو جائے پھر کہاں جاؤں گا, ڈائیورٹ ہوں گا. 25% پہ واپس پہنچ سکتا ہوں, یا اگر میرے پیچھے موسم خراب ہو جائے اور آگے موسم خراب ہو جائے تو میں پھر کون سی ڈائیورژن لے سکتا ہوں, لیفٹ یا رائٹ. تو بڑا اس کے اوپر آپ کو جو ہے وہ شدید طریقے سے ریسرچ کرنی پڑتی ہے, اور پھر جا کے آپ اس میں نا وہ کامیاب ہوتے ہیں کچھ بھی کرتے ہیں. مجھے آپ کے پپیتے والی کہانی تو پتا ہے, لیکن مجھے یہ نہیں پتا کہ یہ جو آف دا ریکارڈ 21 days on record ہے, رائٹ, تو اس میں جو 23 دن اچھا اوکے, اب وہ کچھ جگہوں پہ غلط رپورٹ ہوا ہے اخبار وغیرہ میں ادھر ادھر, بالکل وہ غلط رپورٹ ہوا. 21 دن نہیں تھا, 23 دن تھا. جو چیز تھی کرنے کی کہ اگر میں وہ 20 دن میں کر لیتا تو پھر وہ ورلڈ ریکارڈ ہوتا, کیونکہ جو ریکارڈ موجودہ تھا سرکم نیویگیشن کمپلیٹ کرنے کا سنگل انجن وہ 21 دن پہ تھا. تو میں اگر 20 دن کرتا تو وہ میں نے پھر 23 دن, مجھے ایک دفعہ موسم کی جگہ ایک جگہ پہ پرابلم آ گئی اور ایک رشیا میں مجھے ڈیٹین کر لیا تھا انہوں نے ویزے کی وجہ سے, اس سے 36 گھنٹے کا مجھے تاخیر ہو گئی. تو میرے 2 دن اس میں ضائع ہو گئے, ورنہ میں نے 21 دن کا ریکارڈ برابر, ورنہ 20 دن میں نے بنا دیا تھا ورلڈ. ابھی بھی اسپیس ٹریول میں جو بینچ مارک ہے وہ ہو سکتا ہے, فخر وہ کر سکتے ہیں, ہے نا. بالکل بالکل. اچھا میں نے ایک چیز اور زندگی میں کی ہے, میں آپ کو بتاتا ہوں سارا. میں ایک تو خواب دیکھنے والا آدمی ہوں, مجھے خواب دیکھنا میرے اندر بہت بہت ایپیٹائٹ ہے خواب دیکھنے کی. But I really want to know this کہ اس پورے پروسیجر میں آپ آج جہاں پہ ہیں یہ ایک سفر ہے, تو لوگوں کا سوال یہ ہے کہ کیا فخر ایک ویل آف فیملی سے تھے, تو کیا اس نے ان کو ہیلپ کیا ان کے خوابوں تک پہنچنے میں, یا فخر کا اپنے آپ سے وعدہ تھا کہ میں یہ کروں گا؟ تو میں اس میں چلیں آپ یہ پوچھ رہے ہیں, اس کو میں ایکسپلین کر دوں. میں ایک مڈل کلاس فیملی سے بلانگ کرتا ہوں. میرے والدین جو تھے وہ دونوں کام کرنے والے نوکری پیشہ لوگ تھے. والد صاحب میرے سرکاری نوکری کرتے تھے, والدہ میری جو تھی وہ اخبار نویس تھیں, اور ہمارے گھر میں مطلب ہمارا ایک مڈل کلاس فیملی جس کو آپ کہتے ہیں وہ تھی بیسکلی بنیادی طور پر. اور میرے گھر میں جو تھا یہ آرٹ اور اس کے طرف جو ہے نا بالکل کوئی چکر ہی نہیں تھا. تو والد صاحب کی خواہش جو تھی وہ یہ تھی کہ میں یا تو خود بھی اپنی گریجویشن اور ماسٹرز کے بعد CSS کروں اور سول سروس میں آؤں, یا ان کی خواہش تھی کہ میں وکالت کروں اور وکیل بنوں, وکالت کرنے کے بعد وکیل بنوں. تو میں نے تو وہ سب کچھ نہیں کیا. چھوٹے بھائی کو البتہ وہ بیرسٹر آف لا ہیں رافع عالم, اور انہوں نے لنکن سے لندن سے جو ہے بار ایٹ لا اپنی جو ہے وہ کی. تو وہ تھا. میں نے جو تھا میری ایپیٹائٹ جو تھی وہ تھی کہ میں ایکسپریسو تھا ہمیشہ سے بہت, اور مجھے پتا تھا کہ گھر والوں کو پسند نہیں ہے, تو میں شروع میں تو چھپ کے کرتا تھا سارا کام. لیکن جب ٹی وی پہ پہنچ گیا تو پھر کوئی چھپائی نہیں ہو سکتی تھی اس وقت نا. تو اس سے پہلے جو البم میں نے ریکارڈ کیا تھا وہ بالکل چھپ کے کیا تھا, گھر والوں کو پتا ہی نہیں تھا کہ میں کیا. بھنگڑا پاؤ والی جو البم تھی ریپ اپ پہلی, اس میں کسی کو نہیں گھر میں پتا تھا کہ البم, وہ تو ان کو جس دن انہوں نے ویڈیو ٹی وی پہ دیکھا, اچھا انہوں نے بھی نہیں دیکھا ٹی وی, کسی نے دیکھ کے فون پہ بتایا وہ فخر کو ہم نے دیکھا ابھی ٹی وی پہ. کہاں سے دیکھ لیا ٹی وی پہ؟ تو وہ بھی میں چھپ, پھر اس کے بعد جو ڈانٹے وانٹے کھا کے میں نے بڑی مشکل سے وہ کیا. لیکن میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جب اسلام آباد میں بڑا ہو رہا تھا, جب میں کرکٹ کھیلنے کا مجھے بڑا شوق ہوتا تھا, تو جو سب سے قریبی کلب تھا وہ تقریباً آدھے گھنٹے 20 منٹ کی ڈرائیو پہ تھا. اور ہمارے گھر میں ڈرائیور نہیں ہوتا تھا, اور صرف والد صاحب گاڑی چلاتے تھے. والدہ کو اس کو گاڑی چلانی نہیں آتی تھی, تو والد جو کہ مصروف ہوتے تھے, تو مجھے جو تھے 5 روپے کرایہ ملتا تھا, 2.5 روپے جانے کا, 2.5 روپے واپس آنے کا. اپنے گھر کے سے میں ویگن لیتا تھا کرکٹ کے گراؤنڈ تک, کرکٹ ختم کرتا تھا, ویگن لے کے واپس جاتا تھا. پھر میں آپ کو جب میں میوزک چینل چارٹس کے لیے کراچی پہنچا, تو میرے والد صاحب جو تھے وہ چونکہ ان کو اب یہ شوق تو لگ گیا کہ میں ٹی وی پہ آ گیا. پھر جب میوزک چینل چارٹس کے لیے میں کراچی پہ پہنچا, تو میں اپنے ایک ماموں کی طرف رہتا تھا جو بیچارے ایک معمولی سی نوکری کرتے تھے کراچی میں, اور وہ ایٹلس ٹائرز ایک کمپنی تھی اس کے لیے کام کرتے تھے. اور وہ جو تھے وہ گلشن میں ایک بلڈنگ تھی بلیز ٹیرس, اس میں رہتے تھے, اور ان کے پاس 2 کمرے تھے, جس میں ایک میں میرے ماموں اور مانی رہتے تھے, اور دوسرے کمرے میں ان کے 3 بیٹے رہتے تھے. تو مجھے جو تھا وہ ڈرائنگ روم میں میٹرس دیا گیا تھا, میں وہاں پہ سویا کرتا تھا کیونکہ میرے پاس اور کوئی جگہ نہیں تھی. کراچی میں کسی کو I was 17 سال,
17 साल, 17.5 इस तरह. تو میں ادھر تھا. اور پھر میرے پہلا جو دوست بنا حقیقی طور پہ کراچی میں وہ ندیم جعفری تھا. تو پھر میں ندیم جعفری, ہاں پھر میں کچھ مہینوں کے بعد ندیم جعفری کے گھر شفٹ ہو گیا, اس کے گھر شفٹ ہو گیا, یو نو. اور میں آپ کو ایک چیز بتانا چاہتا ہوں آن ریکارڈ کہ میں گلشن میں ندیم جعفری کا گھر نیپا چورنگی پہ ہے, میں وہاں سے بس پہ سفر کرتا تھا صدر تک کا, کیونکہ وہاں پہ میوزک چینل چارٹس کا دفتر ہوتا تھا میٹروپول ہوٹل کی بلڈنگ کے ساتھ. وہ بلو ریبن بیکری تھی یا کیا تھا, آئیڈیل بیکری, ٹھیک ہے نا, اس کے جم خانہ کے پیچھے جو بلڈنگ تھی اس میں ہوتا تھا. مجھے سفر کرنا پڑتا تھا, تو گاڑی واڑی نہیں تھی میرے پاس, اور والد صاحب نے کہا تھا میری طرف سے کوئی ہیلپ نہیں ملے گی جو تم کام کر رہے ہو, اس کے لیے خود ہی کرو. تو میں جو تھا وہ تھا. پھر میں جب بہت مشہور ہو گیا تو پھر والد صاحب نے جو میری گاڑی تھی لاہور میں وہ مجھے بھیجی. انہوں نے کہا یہ تمہیں ضرورت پڑے گی کراچی میں تو اس کو وہ کرو, اور تم کہاں رہتے ہو. پھر انہوں نے کہا کہ تم کوئی بندوبست کرو اپنی رہائش کا اور یہ وہ. تو میں اس طرح میرا یہ شروعات ہے. تو لیٹ می میک اٹ ویری کلیئر یو کہ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ کوئی بڑی, میں نے البتہ الحمدللہ اپنی محنت کر کے اور بڑا زور لگا کے اچھا شہرت میں نے حاصل کر لی. پیسہ پھر بھی بہت دیر سے آیا, پیسہ دیر سے تو نہیں آیا, آ گیا تھا جب پیپسی نے 1994 میں مجھے سائن کر لیا تھا. تو بہت سارے الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہوا, یو نو پیسے آنے شروع ہو گئے, یہ آگے وہ ہو گئے. اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ میں نے جو ہے وہ آہستہ آہستہ جو ہے چیزیں حالات بدلی اور وہ بدلے. اور یو نو آئی ایم ویری پراؤڈ آف اٹ, آئی ایم پراؤڈ آف دا فیکٹ کہ میں بسوں میں بھی سفر دھکے گائے ہوئے, میں نے رکشوں میں بھی دھکے گائے ہوئے, مجھے اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے الحمدللہ. انفیکٹ میں یہ بلیو کرتا ہوں کہ مجھے ان ساری چیزوں نے ایک بہتر انسان بنایا. تو آج اگر میں کبھی کوئی چیز عروج کوئی دیکھا, میں نے بڑے اپنے پورے کریئر میں بھی اپنے عروج اور زوال دیکھے, سائیکل دیکھے, مجھے رولر کوسٹر, مگر مجھے کبھی کوئی اس سے فرق ہی نہیں پڑا. مجھے کوئی پرابلم نہیں ہوئی کہ اچھا یار گاڑی بیچنی پڑ رہی ہے تاکہ وہ خرچے پورے کر سکوں میں, اور گاڑی بیچ رہا ہوں چونکہ البم اگلی ریکارڈ کرنی ہے تو اس کے لیے وہ ہے, میں نے وہ بھی کیا, یو نو. سو اٹ ڈڈنٹ میٹر, وہ سارے کا سارا لرننگ کرو ہے الحمدللہ. آپ کو پتہ ہے جب زلزلہ آیا تھا اس زمانے میں کالج میں تھی, 2005 کی بات ہے, ہم نے اس سے پہلے فخر کو گاتے ہوئے بھی سنا, لیکن وہ جو ایک انفلوئنس تھا نا یوتھ کے اوپر, کیونکہ یوتھ بہت کچھ سیکھ لیتی ہے اگر سیکھنا چاہے تو اس کو اگر رائٹ ڈائریکشن ملے, یو نو. تو آئی تھنک ون آف دوز جو بینچ مارکس لوگوں کے لیے سیٹ کرتے ہیں, اور یوتھ ہمیشہ آپ سے بہت سیکھتی ہے. تو بہت سارے لوگ ابھی دیکھ رہے ہیں, ان کے کامنٹس بھی پڑھ رہی ہوں. آئی تھنک یہ بہت ضروری تھا جاننا آپ کی یہ کہانی. پھر 2005 میں آف کورس اکتوبر میں زلزلہ آیا, تو اس وقت جو تھا میں اتفاق کی بات ہے جس دن زلزلہ آیا اس سے 3 دن پہلے ہی میں دبئی سے واپس کراچی لوٹا تھا. اور مجھے یاد ہے کہ میں جب صبح اٹھا ہوں تو وہ بلڈنگ گر چکی تھی, مرگلا ٹاورز اسلام آباد میں کلیپس کر چکے تھے, اور ایک سنسنی مچی تھی, لیکن سارا فوکس مرگلا ٹاورز پہ تھا. اس اسنا کچھ میرے اپنے جو دوست تھے جو کہ افواج پاکستان سے جن کا تعلق ہے, پاک فضائیہ سے تعلق ہے, انہوں نے مجھے بتانا شروع کی کہ یار بڑا کوئی ڈیوسٹیشن ہو گئی ہے اپ نارتھ, ابھی ہمارے پاس انفارمیشن نہیں آئی ہے ساری. تو میں تھوڑا سا پریشان ہوا, اور پھر مجھے یاد ہے کہ جوں وقت گزرتا گیا ہمیں خبریں آنا شروع ہو گئیں, کیونکہ اس زمانے میں یہ سارا خبروں کا اس طرح کا نیٹ ورک نہیں تھا سارے کا سارا. اور پھر ہمیں تو دوپہر تک جب یہ کلیئر ہو گیا کہ بھئی بہت سخت معاملہ خراب ہو گیا ہے, تو میں نے دوپہر کو اپنے دوستوں کو ایس ایم ایس کیا کہ یار سنو. اچھا اس اسنا میں میرا جو گھر کا جو ڈومیسٹک ہیلتھ تھی, خانسامہ جو تھا ہمارا, اس کا تعلق آزاد کشمیر سے تھا. اور جی کہ میں فون کر رہا ہوں مسلسل, اور فون سب کے فون بزی آ رہے ہیں, وہ نیٹ ورک بزی ہو گیا تھا, ٹاور گرے ہوئے تھے وہاں پہ آزاد کشمیر میں, جی مسلسل بزی آ رہا ہے. پھر کوئی 1 گھنٹے بعد وہ آیا تو روتا ہوا نا کمرے میں میرے پاس آیا, کہتے ہیں سر وہ تو میرا پورا گاؤں جو ہے وہ سارا تباہ ہو گیا. تو میں آپ ذرا میری حالت دیکھ, میری حرکت تو دیکھیں آپ ذرا, اور ہم کتنے بدقسمت لوگ ہوتے ہیں. مطلب مجھے بڑی شرمندگی ہوتی ہے, لیکن میں یہ بات آپ کو بتاتا ہوں آج. مجھے اس بات پہ کہ میں انیشل ریئیکشن پتا ہے میرا کیا تھا, میرا انیشل ریئیکشن تھا کہ یہ چھٹی پہ جانے کے چکر میں تو یہ مجھے یہ کہانی دے رہا ہے کہ میں نے, چونکہ مجھ سے وہ کوئی 1 ہفتہ پہلے 10 دن پہلے سے چھٹی مانگ رہا تھا,
تو میں نے کہا کہ شاید یہ چھٹی کے وہ ہے. تو میں آج اپنے آپ کو مطلب میں بتا رہا ہوں مجھے اتنی شرمندگی ہوتی ہے کہ میری پہلی تھاٹ یہ تھی. پھر میں نے پاز کیا, میں نے کہا پکی بات ہے, کہتا ہے جی. میں نے کہا تو تمہیں کیسے پتا چلا, تم نے مجھے پہلے تو بولا ہے کہ تمہارے مجھے تم کہا کہ جی فون رابطے ہی نہیں ہو رہے. تو اس نے کہا جی گاؤں میں تو کسی سے رابطے نہیں ہو رہے, ٹھیک ہے نا. مانسیرا سے ایک بندے کا جو ہے جاننے والے کا فون ہے, اس نے کہا ہے کہ ادھر بڑی تباہی ہو گئی ہے, تو ادھر تیرا گاؤں بھی جو ہے اس طرف وہ ساری تباہی ہو گئی ہے, پورے گاؤں جو ہے وہ بیٹھ گئے, مطلب پورے چھتیں پورے گاؤں بیٹھ گئے. تو کہتے ہیں جی میں بڑا پریشان ہوں. میں نے کہا اچھا رکو. میں نے کہا تمہیں جانا ہے تو تم کیسے جاؤ گے؟ کہتے جی بس لے کے جاؤں گا. میں نے کہا اچھا. میں نے کہا تو ایک کام کر, تو ٹرک کا بندوبست کر. تو کہتے ہیں ٹرک کا کیا کرنا؟ تم ٹرک کا بندوبست کرو, ٹرک والے سے طے کرو کہ وہ کتنے پیسوں میں یہاں سے سامان سمیت تمہیں لے کر جائے گا تمہارے گاؤں تک. تو وہ ٹرک والے کو لے کر آیا. ٹرک والے نے اس کے ساتھ, اس وقت چونکہ کسی کو پتا نہیں تھا کہ یہ اتنا بڑا مسئلہ کھڑا ہونے والا ہے, تو اس کو میرا خیال ہے ٹرک والے نے 6,000 یا 7,000 روپے اس کو وہ کیے. میں نے کہا اچھا. میں نے اس کو ٹرک کا اس سے مطلب کیا, اور دوستوں کو میں نے اپنے ایس ایم ایس کیا کہ یار میرا نوکر ہے وہ جا رہا ہے ادھر, بڑا نقصان ہو گیا, تو میں یہاں سے کھانے پینے کی اشیاء, ڈبل روٹی, انڈے, آٹے کی اب میں نے کہا ایسینشل جہاں سے ڈال رہا ہوں ٹرک میں, تو کسی نے اگر ہیلپ کرنی ہے تو آ کے, چونکہ ٹرک بہت بڑا ہے, میں کوشش کر رہا ہوں کہ جتنا بھر جائے اچھی بات ہے, اتنا لے جائے اپنے گاؤں میں. اتفاق کی بات یہ کہ میں نے اچھا اس وقت یہ واٹس ایپ نہیں ہوتا تھا 2005 میں, بالکل نہیں ہوتا, فیس بک بھی نہیں تھا, ایس ایم ایس ہوتا تھا. میں نے ایس ایم ایس کیے تھے. ٹھک 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 مجھے ایک دوست نے کہا, یار میرا ایک اور دوست بھی ہے, وہ بھی کہہ رہا ہے میں بھی لے کر آ رہا ہوں. تو میرے گھر پہ کراچی میں یہ آنا شروع ہو گیا. شام کے کوئی 6 بجے وہ ٹرک تو ہم نے فل کر دیا, اور میں نے اپنے خانسامے کو اس کے ساتھ روانہ کر دیا. لیکن اور بھی چونکہ ساتھ ساتھ میں خبریں آ رہی تھیں کہ جی اتنے لوگ, اتنے گاؤں, اتنے لوگ. اتنے میں یہ ہوا کہ مجھے لوگوں کے اور آنے شروع ہو گئے کہ سنا ہے کہ تم سامان بھیج رہے ہو, چونکہ جو خبر بڑھتی گئی لوگوں کا جذبہ بھی بڑھتا گیا. تو لوگ اب مجھے پتا چلا ہے, فلاں نے بتایا کہ تم سے. میں نے کہا میرا تو ٹرک چلا گیا. میں کہا یار اچھا ہم کیسے ہیلپ کریں؟ میں نے کہا اچھا مجھے کچھ سوچنے دو. تو میں نے پاک فضائیہ سے اور پاک افواج پاکستان سے رابطہ کیا. میں نے کہا جی مجھے یہ بتائیں کہ لوگ جو ہے بڑی مدد کرنا چاہتے ہیں اور معاملات اوپر بڑے خراب ہو گئے, تو سامان میرے پاس بہت اکٹھا ہو گیا, تو کیا یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کا کوئی C-130 میں جو اس میں سامان سارا لوڈ کر کے لے جائیں, اشیاء ساری. انہوں نے کہا جی ہم بات کرتے ہیں. تو میرا خیال ہے وہ پھر ساری چین آف کمانڈ میں چلی, ایئر فورس کی بھی اور آرمی میں بھی, اور پھر ایئر فورس والوں نے فوراً رابطہ کیا. انہوں نے کہا جی ہم صبح ایک C-130 کا وہ ہے, ہم پیلٹس رکھ دیتے ہیں, آپ لوگوں سے کہ سامان پیلٹس پہ لا دیں. تو میں نے کہا کہاں؟ تو انہوں نے کہا جی PF میوزیم کراچی کا جو پارکنگ لاٹ ہے وہاں پہ ہم پیلٹس رکھ دیں گے, تو صبح 7 بجے اس جگہ کو کھول دیں. اچھا جب میں نے کہا سر کتنا سامان جاتا ہے؟ انہوں نے کہا پیلٹ سے اتنے ٹن سامان جائے گا. میں نے کہا اتنے ٹن سامان کیسے پورا ہوگا؟ تو میں نے کہا میں نے کیا کیا, میں نے فون کیا آج نیوز, اور ادھر میں نے کہا کہ جی میں یہ اپیل کرنا چاہ رہا ہوں, کیونکہ صبح جہاز جانا ہے تو اس میں لوگ جو ہے نا صبح 7 بجے آ کے نا وہاں پہ وہ کر دیں. تو میں نے کہا آپ آ جائیں. میں اسی وقت آج نیوز گیا, سب سے پہلے آج نیوز نے میری اپیل وہ کی, اس کے بعد پھر TV1 نے کی, اور میں نے صبح میں خود بھی موجود ہوں گا, تو وہاں پہ جس سے میری اپیل ہے آپ لوگوں کی, وہاں پہ جو ہے نا لوگوں کو آپ کی ضرورت ہے. میں بس مجھے یاد ہے کہ میں یہ رات کو کوئی 8:30-9 بجے میں نے ریکارڈ کیے, 10 بجے سے آن ایئر ہوئے ہیں, میں کوئی 11 بجے گھر آیا ہوں, لیکن میرے پاس لوگوں کے فون پہ فون, جب ٹی وی پہ میرا گئی نا اپیل, تو میرا نمبر پورے میرا خیال ہے ملک میں جو ہے نا فلوٹ ہو گیا. اور ہم کیسے ہیلپ کر سکتے ہیں, ہم کیسے ہیلپ کر سکتے ہیں. میں نے کہا جی صبح میں یہ ایئر فورس میوزیم پہ ہوں, میں صبح 7 بجے فوجی ٹائم کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ وہ ہے, میں پہنچا تو 4-5 پاکستان فضائیہ کے افسران اور میں, ہم وہاں پہ کھڑے, اور میں نے کہا کچھ آیا؟ تو انہوں نے کہا ابھی تک تو کوئی نہیں آیا. تو میں تو بڑا شرمندہ, میں نے کہا اس کا مطلب ہے کہ تو کوئی بھی نہیں آئے گا. 7:10 پہ مجھے آج تک یاد ہے, میں نے دور سے ایک پرانی 76 یا 74 کی 74 کی کرولا ڈارک براؤن کلر کی, اس کو آتے ہوئے دیکھا, اور وہ گاڑی آئی اور آ کے بالکل جہاں ہم کھڑے تھے وہاں رکی, پیلٹس پیچھے رکھے ہوئے تھے. اس میں سے ایک بزرگ انکل نکلے, انہوں نے پچھلا دروازہ کھولا, کوئی 10-12 ڈبل روٹیاں, کوئی 10-12 دودھ کے کارٹن, اور وہ رکھ کے, انہوں نے کہا یہ کہاں رکھنے؟ میں نے کہا جی بس ادھر ہی رکھنے. آپ پکی بات ہے؟ میں نے کہا میں نے رکھ دیا. وہ جب رکھ کے جا رہے تھے, تو میں آپ کو یہ قصہ اس لیے ذرا تھوڑا ڈیٹیل میں بتا رہا ہوں کہ آپ کو اندازہ ہو کہ ہم پاکستانی ہیں کیا. وہ جب رکھ کے جا رہے تھے, گاڑی میں جب بیٹھے تو گاڑی گئی, چکے ہم لوگ بالکل پارکنگ لاٹ کے بیک سائڈ پہ تھے, یعنی کہ آپ پوری بہت, اگر آپ میں سے جو کراچی کے ایئر فورس میوزیم سے واقف ہو, اس کی پارکنگ بہت بڑی, وہ ادھر سے جب اب وہ گاڑی ان کی جا رہی تھی نا, تو میں نے کیا دیکھا کہ ادھر سے ایک بندہ چلتا ہوا آ رہا ہے, اور اس کے سر پہ, مطلب ہیومنلی پاسبل جتنی بڑی آپ گڈری باندھ سکتے ہیں نا اپنے سر پہ, یعنی کہ سر کے اوپر وہ جو نہیں رکھتے
پوری وہ باندھ وہ اتنی بڑی کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا, مطلب میں نہیں اٹھا سکتا. میں اس کو دیکھ رہا ہوں, وہ چلی, چونکہ وہ پیدل آ رہا تھا. اچھا وہ آ رہا تو پیچھے سے میں نے دیکھا ایک اور گاڑی آئی ہے, پھر وہ گاڑی آئی, رکی کہ جی میں سامان لایا ہوں, تو کسی نے 4 آٹے کی بوریاں نکالی. تو میں نے دیکھنا شروع کیا اب گاڑیاں آ رہی ہیں, لیکن میں دیکھتا رہا کوئی 5 8 10 منٹ تک وہ بےچارا چلتا رہا. پھر جب وہ آ گیا نا تو آ کے یوں ہی آ کے نا میرے پاس آ کے نا وہ کرتا ہے, کہتا ہے یہ پنجابی میں بولا ہوں اسے کہ اے کتنے رکھنے نے. میں کہا کیا ہے کہ کہتا ہے گھر جن کپڑے سے میں لے آیا اتنے ضرورت ہوئے گی نا بچیاں نو, ٹھنڈ بڑی ہے اتنے. تو میں اس کو دیکھ رہا ہوں, تو اس نے اپنے گھر کے جتنے کپڑے تھے, اب وہ غریب آدمی تھا نا, وہ کہیں بس پہ سفر کر کے آیا تھا وہاں تک, اس نے وہ گڈری رکھی نیچے. اور اب میں آپ کو وہ بات بتاتا ہوں جو کہ آپ لوگوں کو, تمام پاکستانیوں کو جاننی بہت ضروری ہے, کہ وہ گڈری اس نے پتا اس کے ہاں اس سے سر پہ گڈری اٹھائی ہوئی تھی اور ایک ہاتھ میں 2 ڈبل روٹیاں تھی. لیٹ می آلسو ریمائنڈ یو دیٹ 2 ڈبل روٹیاں تھی. اس نے وہ ڈبل روٹیاں رکھی, گڈری رکھی, چلنا شروع ہوا. میں شوق میں اور اس کے بعد رکا, واپس مڑا. پھر اس نے پتا کیا کیا, یہ ہے کمال, اس نے اپنے چپلیں اتاری, کھیڑیاں پہنی, اور کھیڑیاں وہاں پر سائڈ پہ رکھ دیا کہ اے بھی کسی دے کام آ جائیں گی, یہ بھی کسی کے کام آ جائیں گی. وہاں نہیں, کھیڑیاں اتاری اور ننگے پاؤں پیدل چلتا ہوا چلا گیا. مڑ کے نہیں دیکھا اس نے ایک دفعہ. اس وقت مجھے احساس ہوا کہ میں کتنا چھوٹا ہوں, اس وقت مجھے احساس ہوا کہ میں کتنا چھوٹا ہوں, اور اس ملک میں کتنے بڑے لوگ ہیں. اس ملک کے بڑے لوگ وہ نہیں ہیں جو اس کے سیاستدان ہیں. اس ملک کے بڑے لوگ وہ نہیں ہیں جو بڑی بڑی گاڑیوں میں, لینڈ کروزروں میں سفر کرتے ہیں. اس ملک کے وہ لوگ بڑے لوگ نہیں ہیں جن کے گھر جو ہیں وہ 10-10 ہزار گز کے پلاٹوں پہ یا 4-4 ایکڑ کے یا 2-2 ایکڑ پہ بنے ہوئے ہیں. اس ملک کے بڑے لوگ وہ نہیں ہیں جو آپ پہ اور مجھ پہ حکومت کرتے ہیں. اس ملک کے بڑے لوگ اس کے کاروباری ملک نہیں ہیں جن کے کروڑوں کے اربوں روپے کے کاروبار ہیں. اس ملک کے سب سے بڑے لوگ ویسے پاکستانی ہیں جو اپنا سب کچھ اپنے ملک اور اپنے ہم وطنوں کے لیے دینے کے لیے, اور اپنی ایک شکل نہیں آتی یہاں پہ, دینے کے لیے تیار ہوتے ہیں. وہ ہیں اصل میں بڑے لوگ. بڑے بڑی یہ جو پلاٹوں کی اسکیموں کے جو مالکان ہیں نا, جن کے نام سے سارے ٹی وی کے چینلوں پہ اشتہار چلتے ہیں, وہ بڑے لوگ نہیں ہیں. وہ لوگ جو ٹی وی پہ آ کے بڑے بڑے دعوے کر جاتے ہیں نا, وہ اس ملک کے بڑے لوگ نہیں ہیں. اس ملک کے بڑے لوگ ہیں پاکستانی عام عوام. اس ملک کے بڑے لوگ وہ ہیں جو گرمی میں 48 ڈگری سینٹی گریڈ میں موٹر سائیکلوں پہ آپ کا کھانا, مہنگا ترین کھانا آپ کے گھروں میں پہنچاتے ہیں. ڈیلیوری بوائز ہیں جو آپ کے گھروں میں حق حلال کی کمائی سے کھانا لا کے دیتے ہیں. اس ملک کے بڑے لوگ وہ ہیں جو کہ کہتے ہیں میں حرام نہیں کھاؤں گا, میں ریڑھی لگاؤں گا, شاید میرے بچوں کا آج رات پیٹ بھی نہ بھرے, لیکن میں صرف ریڑھی کے تھرو آپ کو بیچوں گا اپنا حلال کا, یہ میں بیچ کے اور پھر میں ان کو کھانا کھلاؤں گا. اور ان سے چھوٹے لوگ پتہ ہے کون ہیں, جو ان کی ریڑھی کے ساتھ اپنی مہنگی سی گاڑی کھڑی کر کے ان سے 200-300 روپے کے اوپر لڑتے جھگڑتے ہیں. تو یہ ہے ہماری قوم, ٹھیک ہے نا. اصل جو ہمارے پاکستانی, بدقسمتی ہے ہماری کہ جو الو کے پٹھے ہیں اس ملک کے, جن کو ہم سر پہ چڑھا لیتے ہیں کہ ہم ان کے رحم و کرم پہ آ گئے. مجھے دکھ ہوتا ہے اس بات کا کہ میرا ٹھیک ہے, میرا ٹی وی کا کریئر اپنی جگہ پاکستان میں شو بزنس بڑا اچھا چل رہا تھا, لیکن میرا کاروبار جو تھا وہ, میں جب کاروبار کرنا تھا پاکستان میں, تو مجھے مسلسل جو تھی ہر جگہ پہ کھچ کہ جناب فلاں ڈپارٹمنٹ ہے, اس کی یہ اجازت نامے لینے ہوں گے, اس کے لیے فلاں جگہ سے یہ کرنا پڑے گا, آپ شو آرگنائز کرا رہے ہیں تو یہ تو لوکل جو ایس ایچ او ہے وہ تو اس سے پہلے سیٹنگ بنائیں آپ اپنی. اچھا وہ تو سر پتہ ہے, تو وہ کمشنر جو ہیں انہوں نے کہا ان کی فیملی آئے گی, ان کو فرنٹ رو میں بٹھانا ہے, ان کو فری کے پاسز چاہیے. یہ سب بھگتا ہوا ہے میں نے, سارے تعلقات کے باوجود. مائنڈ یو میرے تعلقات بڑے, مجھے اس پہ بھی بڑا فخر ہے کہ میں بڑے بڑے لوگوں کو جانتا ہوں, آج بھی جانتا ہوں, تب بھی جانتا تھا, ٹھیک ہے نا. اس کی وجہ بنیادی طور پہ یہ ہے کہ میری دوستی جو ہوتی ہے وہ برابری پہ ہوتی ہے. میری دوستی اونچی نیچی میں نہیں ہوتی. میرے بہت برابری یہ ہوتی ہے کہ آپ کا عہدہ آپ کے گھر پہ ہوگا, میرے ساتھ اگر آپ دوست ہیں تو دوست ہیں, اور آپ کی غربت اور آپ کی مشکلات آپ کے گھر پہ ہوں گی, میرے ساتھ آپ میرے دوست ہیں. تو میرے جو دوستوں کا اسپیکٹرم ہے, اگر آپ کوئی میری محفل میں آ کے بیٹھے گا تو وہ حیران و پریشان ہوگا بھی یہ کس قسم کی, یہ کیا ہے. تو ایک طرف ہو سکتا ہے کہ صوبے کا موجودہ گورنر بیٹھا ہو,
اور میرے ساتھ میں اس کے ساتھ گالی گلوچ کر رہا ہوں دوستی میں, اور دوسری طرف ہو سکتا ہے کہ ایک ایسا شخص بیٹھا ہو جو کہ کسی شاید چینل کے لیے گاڑی چلاتا ہو اور اس کو 6 مہینے کی تنخواہ ملی ہو, لیکن وہ میرا دوست ہے اور میں اس کو فرق نہیں کرتا کہ یار اچھا نہیں یار آج میرے گھر پہ یہ لوگ بیٹھے ہیں تو تم مت آنا, ایسا کوئی چکر نہیں ہے میری طرف. تو یہ میری طبیعت ہے. تو میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ ہمارے اندر ہمارے بڑی عظیم قوم ہے, ہم لوگ خوش قسمت لوگ ہیں کہ ہم ایک دوسرے کے وہ ہیں. اگر پاکستان میں نا, اگر پاکستانی جن پاکستانیوں کی میں نے آپ کو بات کی ہے نا, اگر یہ پاکستانی نہ ہونا تو جو ہمارے ملک کے سو کالڈ بڑے لوگ ہیں نا, یہ پتہ ہے نا وہ لوگ ہیں جن کا جب حکومتیں چینج ہوتی ہیں تو ان سب کے نام ایگزٹ کنٹرول لسٹ پہ ہوتے ہیں. یہ میں آپ کو مشرف صاحب نے جب کو کیا نا, تو مشرف صاحب کی حکومت آئی نا جب, تو مجھے یاد ہے کہ میں ایک شو کرنے کے لیے لندن جا رہا تھا. تو ایئرپورٹ میں میں تھا اور میرے ساتھ ہارون تھا یا آخر تھا آواز کے, یعنی ہم لوگ 3-4 لوگ تھے ایئرپورٹ پہ. تو اس زمانے میں انہوں نے کیا تھا کہ فوجی ایک ڈیسک لگا ہوتا تھا امیگریشن کے بعد, تو وہ آپ کا پاسپورٹ لیتا تھا, چیک کرتا تھا آپ کا. تو میں گزر رہا تھا تو میں اس ڈیسک پہ گیا تو وہ مجھے کہتے کیسے ہیں فخر بھائی آپ ٹھیک ہے. میں نے کہا بالکل, میں نے پاسپورٹ دیا. کہتے نہیں آپ کے پاسپورٹ کا کرنا, آپ جائیں. میں نے کہا نہیں یار میرا نام چیک کرو. اس نے کہا نہیں آپ کو کوئی فکر کی بات نہیں, آپ جائیں. میں نے کہا یار نہیں, میرا نام ہونا چاہیے یار. اگر میرا نام نہیں سنا ہے, سارے بڑے لوگوں کا نام ہوتا ہے اس لسٹ میں جن کے اوپر پابندی ہے باہر جانے کی, میرا نام بھی ہونا چاہیے. اس کا مطلب میں تو بڑا ناکام آدمی ہوں, میں تو بہت ہی ناکام آدمی ہوں, میرا نام ہی نہیں ہے ایگزٹ کنٹرول لسٹ کے اوپر. تو وہ ہنسنا شروع ہو گیا, کہتے آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں. میں نے کہا سر دیکھیں آپ کے پاس سارے بڑے بڑے لوگوں کے نام ہیں اس میں, اور میں نام نہیں لینا چاہتا. اس وقت چونکہ شدید سختی ہوئی تھی تو ملک کے جو بڑے ترین کاروباری لوگ تھے ان پہ بھی پابندی تھی کہ آپ ملک سے باہر نہیں جا سکتے. باٹم لائن یہ ہے کہ ایک عظیم قوم ہے ہم لوگ, اور بڑی بدقسمتی ہے ہماری کہ ہم ان لوگوں کے ہاتھ میں اپنی تقدیر کو دے دیتے ہیں جن کو میں قریبی طور پہ جانتا ہوں, جن کو میں جانتا ہوں ان کی کان پہ جوں نہیں رہی تھی, آپ کی کوئی فکر نہیں ہے ان کو. مجھے لگتا ہے کہ یہ کہنا بالکل صحیح ہے کہ اللہ جس کو چاہے وہ نواز دیتا ہے. آپ سوچتے رہتے ہیں کہ یہ کیسے ممکن ہے. مطلب آپ نے بھی اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ جن کو جگہوں پہ صحیح جگہوں پہ ہونا چاہیے وہ ہوتے نہیں ہیں, جن کو نہیں ہونا چاہیے وہ ہوتے ہیں. تو بس اللہ نے جس کو عزت دینی ہے وہ دے دے گے. دیکھیں ایک اس میں تو کوئی شک کی بات نہیں ہے کہ اللہ نے جس کو عزت دینی ہونا, عزت دینے والا پروردگار کی رب کی ذات. لیکن آپ یہ سوچیں کہ ایک بغیرت آدمی کو ایک بغیرت آدمی عزت دے گا, اور ہمارے ملک میں جو بد دیانت لوگ ہیں نا, جو اونچی جگہوں پہ پہنچے ہوئے ہیں, ان کو جو لوگ عزت دیتے ہیں نا وہ خود بھی بد دیانت ہی ہوتے ہیں بنیادی طور پہ. ورنہ جو عام عوام ہے نا, جو اصل معصوم عوام ہے, وہ تو ان کو گالیاں دیتی ہے. وہ شاید ان کے منہ پہ ڈر کے مارے کچھ بولے نا, لیکن آپ اور میں دونوں اچھے طریقے سے جاتے ہیں کہ پیٹھ پیچھے ان کو گالیاں دیتی ہے. اور اگر آپ نہیں مانتے یہ بات, میں آپ کو دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ میں جانتا ہوں کہ ہر کوئی ان کو پیٹھ پیچھے گالیاں دے رہا ہے. میجورٹی جو ہے گالیاں دے رہی ہوتی ہے. ہاں وہ جب ان کی گاڑی آگے ہوتی ہے نا, اور جو آگے پیچھے گھوم رہے ہوتے ہیں وہ وہی ہوتے ہیں جن کا اپنا فرما بھی وہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو جب تک اس ملک میں جو بددیانتی ہے کہ جھوٹ بولنا دنیا میں, دیکھیں پرائمری چیزیں جھوٹ بولنا اور بددیانتی. جی حضور پاک کہتے تھے کہ میری امہ یہ کبھی نہیں کرے گی. ٹھیک ہے, اور اس میں ہم چیمپئن ہیں. دیکھیں آپ کے بازاروں میں ایسے لوگ بھی موجود ہیں جن کی اتنی بڑی بڑی داڑیاں ہوتی ہیں, جو 5 وقت کے نمازی ہوتے ہیں, اور ماشاءاللہ الحمدللہ ایسی ملاوٹ کرتے ہیں ہر چیز کے اندر, ہر حساب تولنے کے حساب کتاب میں ایسی وہ کرتے ہیں. 2005 کے زلزلے میں نے اپیل کی تھی ہمیں کفنوں کی ضرورت ہے, کفن کٹے ہوئے چاہیے تاکہ وہاں پر یہ کفن پہنچ جائیں ٹائم پہ. اتنے لوگوں کی وہاں پر تدفین کرنی ہے پہاڑوں میں. جو کفن 1200 روپے کا ملتا تھا وہ مارکیٹوں کے اندر 6,000 روپے کا کر دیا سب نے. یہ ہماری بدقسمتی ہے. لیکن اگین میں یہ بلیو کرتا ہوں کہ پاکستان ابھی بھی جو آج بھی جو قائم و دائم ہے نا, وہ اچھے لوگوں کی وجہ سے, وہ کمینے لوگوں کی وجہ سے نہیں ہے. کمینے لوگوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی پاکستان کو ڈبونے میں. میں آپ کو بتاؤں, کمینے لوگوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی, خودغرض لوگوں نے, سیلفش لوگوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی, لالچی لوگوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی. بچا کس کی وجہ سے؟ جو نیک لوگ ہیں, کیونکہ نیک لوگوں کی کمی نہیں ہے ہمارے ملک میں, اچھے لوگوں کی کمی نہیں ہے ہمارے. کمنگ بیک ٹو مولانا طارق جمیل کی جو اسپیچ ہوئی, اس کے بعد مطلب دعا تھی بیسکلی وہ, اور اس کے بعد جو ٹرولنگ ہوئی, what is your take about it?
دیکھیں ان کی میں نیت پہ کوئی سوال نہیں اٹھاتا, وہ ایک اچھے انسان ہیں, اور انہوں نے جو بددیانتی کی اور اس کی بات کی وہ اپنی جگہ. ہمارے اینکر جس بات پہ ناراض ہوئے ان سے, وہ ایک الگ, چونکہ وہ ایک سیاسی, وہ پھر وہ مذہبی پہلو سے نکل کے ایک سیاسی رنگ میں چلی گئی بات ساری کی ساری. کیوں چلے گئے, کیوں؟ چونکہ ایسے ہی لوگ ہیں یار, چھوٹے چھوٹے لوگ, چھوٹے چھوٹے دل. یہ بات جو مولانا صاحب کے منہ سے نکل گئی یا انہوں نے کہہ دی, سب کو چھوڑ دینی چاہیے تھی. بالکل چھوڑ دیں یار, انہوں نے کر دی, مگر ہر ایک نے کہا کہ نہیں غلط کیا انہوں نے, ٹھیک ہے نا. مجھے ایک چیز سے ان کی وہ ہے کہ انہوں نے کہا جی ہمارے ہاں بے حیائی بہت بڑھ گئی ہے, اور جب تک ہمارے ہاں بے حیائی, اب وہ بے حیائی کی ڈیفینیشن جو ہے وہ ہماری, یہ بڑی کنفیوزنگ ڈیفینیشن ہے. میں اپنے ملک کی نوجوان نسل کو دیکھتا ہوں, میں اپنے لڑکے لڑکیوں کو دیکھتا ہوں جو بے حیائی کی بات کریں گے جی اس کی وجہ سے قوم کے اوپر عذاب آیا ہوا ہے, وہ بے حیائی کا فیکٹر ہے. میں معذرت کے ساتھ جاتا ہوں, آئس لینڈ میں کل پرسوں اور آج 3 لگاتار دن کوئی نیا کرونا کا کیس نہیں آیا. آئس لینڈ میں, آئس لینڈ کے لوگ بہت لبرل ہیں, بہت زیادہ لبرل ہیں. وہاں پہ غالباً آپ کی اور ہماری سوچ سے بہت زیادہ لبرٹیز ہیں. خواتین جو ہیں شاید وہ اس طرح کے کپڑے نہیں پہنتی جو ہم لوگ پاکستان میں برداشت کر سکیں. آپ میری بات کو سمجھ لیں, ہم اس بات کو کنفیوز کرتے ہیں. میں آپ کی بات سمجھ رہی ہوں, لیکن شاید ہم جس ریلیجن سے تعلق رکھتے ہیں, اگر انہوں نے کہہ بھی دیا اگر, تو وہ ایسے ہمارے اینکرز اس کو اتنا ہارڈ لے گئے, they took it too hard. دیکھیں سنیں, آپ نے مجھ سے ایک سوال پوچھا نا کہ آپ کی کیا اس ٹرولنگ کے بارے میں, میں نے کہا پہلی بات ہے کہ اینکرز کو چھوڑ دینی چاہیے تھی. یہ بات ساری گفتگو کے اندر مجھے جو بات تھوڑی سی اور لگی وہ یہ لگی کہ انہوں نے کہا کہ ہمارے یہاں بے حیائی بہت ہو رہی ہے, اور ہماری خواتین جس طرح سے ہمارے لباس جو مختصر ہوتے جا رہے ہیں نا, اس پہ مجھے یہ لگا کہ نہیں, یہ نہیں ہو سکتی وجہ کہ ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے جو, یعنی کہ اس چیز کو نہ کریں. چونکہ کل کو آپ حجاب کرتی ہیں کیا جب باہر نکلتی ہیں سفر میں؟ نہیں کرتی نا آپ حجاب. کل کو کوئی فینیٹک آدمی کہے کہ یار تم جیسی عورتوں کی وجہ سے جو اس ملک کے اوپر عذاب ہے اور آپ کے منہ پہ تیزاب پہن کے چلا جائے, پھر کیا کریں گے آپ؟ You endanger a lot of innocent people when you make آپ سے, جب آپ پہ اتنے لوگوں کا وہ نا لک اپ کرتے ہو کہ یار یہ ہمارے مولانا ہیں, یہ ہمارے بہت بڑے ہیں, تو آپ کے اوپر 10 گنا زیادہ رسپانسبلٹی آ جاتی ہے. طارق جمیل صاحب ایک بہت اچھے انسان ہیں, مطلب میں کہتا ہوں بہترین, ٹھیک ہے, اور ان کی باتیں میں سنتا ہوں, وہ بہترین ان کی باتیں, تو میں اس سے کوئی اختلاف نہیں کرتا. میں کہتا ہوں انہوں نے وہ نہ ان کی وہ لکھی ہوئی تھی دعا, وہ انہوں نے دل بدی ایکسٹمپور کر دی, اس میں جو ہو گیا اس کو اتنا بڑا بنانے کی کیا ضرورت ہے. اس کی جو پازیٹیو چیز یہ تھی کہ وہ دعا کر رہے تھے کہ یہ مشکل ہم سے ہٹے, جو اس میں کرتے نا سب لوگ, اس کی میم, اچھا یہ زبر غلط لگ گئی, اچھا یہ قاف کا نقطہ دوسرا والا ادھر چلا گیا, اچھا یہ الف کا جو مدہ والا ڈنڈا ہے یہ غلط لگ گیا. یہ تھوڑی ہوتی ہیں چیزیں یار, آپ پازیٹیوز کو دیکھیں. فخر ایک الزام ہے آپ پہ. ہاں جی, اب وہ ایک الزام ہے, اب آپ اس کے بارے میں اس پہ آپ روشنی ڈال سکتے ہیں کہ جس پارٹی کی حکومت ہوتی ہے آپ اس کے ساتھ ہوتے ہیں. کیا یہ الزام نہیں, اس میں الزام کی کیا بات ہے یار. دیکھیں جو حکومت بھی ہوگی آپ کے ملک میں, ٹھیک ہے نا, جو بھی حکومت ہوگی آپ کے ملک میں, میں ایک مشہور آدمی ہوں, اور صرف یہ میرا نہیں ہے, یہ ہمارے سارے فنکاروں کا وہ ہے. سارے فنکار اپنے آپ کو ایک نیوٹرل زون میں رکھنا پسند کرتے ہیں اچھے تعلقات کے ساتھ, چونکہ جو مشہور آدمی ہوتا ہے یاد رکھیے گا وہ ہمیشہ آسان ٹارگٹ بنتا ہے. یہ بات ہمیشہ ہوگی, وہ ہمیشہ آسان ٹارگٹ بنتا ہے. ابھی آپ کو شاید یہ نہیں پتا, کیونکہ اندر کی باتیں ہمیں پتا ہے نا, آپ کو نہیں پتا. آپ کو پتا ہے کہ کتنے پاکستانی ہمارے جو بہت بڑے سپر اسٹار ہیں جو کراچی میں رہائش پذیر تھے, کتنوں کو پرچیاں ملی تھی تاوان بھتے کی, کتنوں کو پرچیاں ملی ہوئی ہیں, آپ کو پتا ہے نہیں؟ کیونکہ ہم اس بات کو شیئر نہیں کرتے, ہم بتاتے نہیں ہیں, ڈرتے ہیں بتاتے ہوئے کہ یار یہ بات دبا کے رکھو, اس کو زیادہ اچھالیں گے تو کل دوسروں کی نظروں میں آ جائیں گے, کوئی اور ہمارے اوپر حملہ مطلب وہ کرے گا. تو کوئی ایک تو وہ نہیں ہے. دوسری یہ کہ ہمارے ملک کی حکومت ہے نا, ٹھیک ہے, میرے ٹویٹر کی ٹائم لائن پہ چلے جائیں, میری دوستیاں سب سے ہیں, لیکن جب غلط بات ہوتی ہے تو میں اس پہ ہاتھ ہلکا نہیں رکھتا. You are very bold, blunt. دیکھا میں نے, لوگ میرے جانتے ہیں, میری مطلب زندگی کا ایک حصہ ہے کہ میں بلاول بھٹو کے ساتھ بڑا قریب تھا ایک زمانے میں,
میری بڑی تھی ان سے, بہت قریبی دوست تھا میں ان کا, لیکن امجد صابری والی جب انسیڈنٹ پیش آیا تو میں بالکل بھنوٹ ہو گیا تھا, کیونکہ ہمارے ملک کا اتنا بڑا آرٹسٹ جو تھا وہ ایک جانور کی طرح اس کو ہماری سب سے بڑے شہر کی گلیوں میں مار دیا گیا, اور ہمارے اسی حکومت کے بڑے بڑے افسران اور لوگ جو تھے وہ 6 موبائلیں لے کے اور 4 موبائلیں لے کے پھر رہے ہیں. یہ تو میں وہ اچھا مجھ سے بڑا وہ کیا کہ یہ کیا ہو رہا ہے, تم کیا کر رہے ہو؟ میں نے کہا جو غلط ہے وہ غلط ہے بھائی, تو اب اس پہ آپ نے دوستی نہیں رکھنی, نہ رکھیں, کوئی مسئلہ نہیں, مجھے کوئی پرابلم نہیں, بٹ یہ غلط ہوا ہے اور یہ غلط ہو رہا ہے, اور آپ اگر اس پہ ایکشن نہیں لیں گے بجائے آپ اس کو چھپانے کے اور اس کے اوپر مختلف رنگ ڈالنے کے کہ یار یہ وہ کوئی شیعہ سنی والا مسئلہ تھا, یہ سیاسی جماعت کا ایک کسی نے کھیل کھیلا, یہ بزنس کا ان کا پھڈا تھا, یا کوئی آپس کی ان کی لڑائی تھی, وہ کھیل کرنے کے بجائے آپ یہ دیکھیں کہ آپ کے شہر کی لا اینڈ آرڈر سچویشن, اور ہم سب جانتے ہیں امجد صابری کے قتل تک لا اینڈ آرڈر سچویشن بڑی خراب تھی کراچی کی. پھر اس کے بعد رینجرز نے آ کے شہر کے اوپر اپنے پنجے گاڑے, تو اس کے بعد جا کے جب افواج پاکستان نے جب اے پی ایس کے بعد پورے ملک میں ہم نے چھانٹی کرنی شروع کی کرمنل نیٹ ورکس کی, تو اس کے بعد جا کے معاملات آپ کے صحیح ہوئے. یہی ہے نا بات, یہی حقیقت ہے. تو میرے پہ مجھے یہ کہنا کہ جی میں تو میری تو دوستیاں ہیں, میری دوستیاں آج بھی ہیں, پاکستان تحریک انصاف میں بھی لوگ ہیں جن سے میری دوستی ہے, پی ٹی پی میں بھی دوست ہیں, پی ایم ایل این میں بھی دوست ہیں جن سے میری دوستی ہے, ایم کیو ایم پاکستان میں بھی میرے دوست ہیں, اور تو اور آج جن کو ہم را کا ایجنٹ کہتے ہیں جو لندن میں صاحب ہوتے تھے, میری ان سے ایک زمانے میں بڑی اچھی دوستی ہوتی تھی. ابھی مجھے کیا پتا کہ وہ اس وقت یہ را کے ایجنٹ ہیں, مجھے تو یہ پتا تھا کہ وہ جس حکومت کا حصہ ہے وہ حکومت جو تھی وہ ہماری, ہم سب جانتے ہیں کس کی حکومت تھی وہ, تو میں تو اسی اس میں گیا نا. تو لیکن میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایز اے پاکستانی نہ تو یہ کوئی غیر قانونی بات ہے, نہ یہ کوئی غیر اخلاقی بات ہے, اور یہ میری پاکستانیوں سے اپیل ہے. آپ کا نظریہ سیاسی دوسروں سے الگ ہو سکتا ہے, آپ کا بہترین دوست جو ہے اس کا سیاسی نظریہ آپ سے بالکل مختلف ہو سکتا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ ایک دوسرے سے نفرت کرنا شروع کر دیں, اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ سوشل میڈیا پہ آ کے ایک دوسرے کو گالیاں دینی شروع کر دیں, اور وہ بھی کس کے پیچھے, ان لیڈروں کے پیچھے جن کو آپ کے وجود کا پتہ ہی نہیں ہے, جن کو پتہ ہی نہیں کہ وہ اچھا شہر میں کون بیٹھا ہوا ہے جو کوئی میرا ووٹر ہوگا, اور وہ پتہ نہیں وہ ہے, وہ آپ الجھے ہوئے ہیں کہ نہیں میرے لیڈر کے بارے میں یہ, یا اس کو کیسے کہہ دیا, اور وہ کیا ہو گیا, اور وہ اس وقت تو نہیں ہوا تھا, اب دیکھو یہ ہو گیا. یہ مطلب پاکستانیوں کو ایک دوسرے سے آپ ویسا کریں, آپ کہیں یار میں ان کی حکومت سے اگری نہیں کرتا, یار میں ان کے کام سے مجھے اگریمنٹ نہیں ہے, یار ان کے کام غلطی ہوئی ہے, یا یہ کورٹ نے فیصلہ دے دیا ان کے خلاف انکوائری ہو گئی ہے اور یہ جھوٹے ثابت ہو گئے ہیں, یا یہ گنہگار ثابت ہو گئے ہیں, یا یہ مجرم ثابت ہو گئے ہیں. آپ ان چیزوں کے اوپر ایک دوسرے سے گفتگو کیجیے. آپ بولتے کہ یار سن دیکھ تو میرا دوست ہے, لیکن تو جس کو سپورٹ کرتا ہے نا اس کے خلاف یہ مقدمہ درج ہو چکا ہے اور یہ فیصلہ اس کے خلاف آ چکا ہے, تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ وہ ایک مجرم آدمی ہے, تو میں مجرموں کو تو آپ کا وہ ہونا چاہیے. یہ جو آپس میں نفرت ہو جاتی ہے کہ جی وہ یوں تھے اور وہ یوں تھے, اور وہ یوں ہیں اور یہ یوں ہیں اور وہ ہیں, او یار ایسے کوئی قوم نہیں بنتی.